چمکی گہنے زمانے اپر جنا نبی نے جشن منائے کی چڑی گئے جامی بکرے وہ چمکی گہنے زمانے اپر جنا نبی نے جشن منائے کی چڑی گئے جامی بکرے ملانے آئے دہاڑے آئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كل. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی. نعرہ حیدری کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیمن حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم
کناروں چلو بے سہاروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی سلام کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے میلاد النبی جشن عید میلاد النبی رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرق البدر علیہ سروری and has now salam alayka salam alayka salawatullah alayka salvation be my company even though I'm far from Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus مرحبا رنگ نور کی غم کے مارے سلام کہتے ہیں رحمت پہ لات کا سیرا رہا اس جبین سعاد اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام 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 زندہ باد اسلام 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 زندہ باد اسلام جشن عید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز کا یہ ہے وہ کوشش ہے کہ مسجد کے ہاتھ کے اندر تشریف نصرات اسلام شمع بز میں یہ دایت بھیلا اس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا ہوگی. تمام حضرات فاتحہ شریف پڑھیں, اخلاص شریف پڑھ کر. جلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مختصر اور مفہوماً ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک محمد کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا. بڑی میں انشاءاللہ بہت جلدی یہ منٹوں میں بات ختم کرنے لگا اور میں ایک پیغام دینا چاہتا اور وہ پیغام یہ ہے اور اپنی ذمہ داری میں. اب میں اس حوالے سے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا, بس جو کے ٹاپک پہ جو 4 منٹ بات کرنی ہے وہ صرف یہ ہے اور اپنی ذمہ داری پہ کہ اپنے بچوں کو نماز روزہ حج زکات سکھانے سے پہلے اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی ہے بیٹا قیامت کی صبح تک محمد کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا ہے. اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے
نماز روزہ حج زکات صدقات و خیرات یہ تبھی مانے جاتے ہیں اور اس رب کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں جب حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر بندے کا کامل ایمان ہو. اور یہ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی ایمان کی کوئی شاخ یا کوئی جز نہیں ہے. ختم نبوت پر پورے ایمان کی امانت کھڑی ہے. اگر اس امانت میں کوئی بھی کمی آ جائے یا بال برابر بھی ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے وہ بندہ ایمان سے خالی ہو جایا کرتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس اسلام پر کہاں سے حملے ہوتے ہیں. کوئی ہمارے نام لگا کر ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے اہل سنت کا نام استعمال کر کے کوئی ہمارے مسجد پہ حملہ آور ہے. کوئی اہل بیت کا نام استعمال کر کے اصحاب پیغمبر پہ حملہ آور ہے اور کوئی صحابہ کا نام استعمال کر کے اہل بیت پہ حملہ آور ہے. ہم خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے اور ہمیں وہ مسلک عطا کیا ہے کہ ہم تیرے آل کی بھی نوکری کرتے ہیں تیرے صحابہ کی بھی نوکری کرتے ہیں. اور ہم یہ نہیں کسی ایک گھر میں چلے جائیں آلے بیت کا دامن تھامے اور صحابہ کو تھامے آلے بیت کو چھوڑ دے. نبی کے باپ کے سر و سار کرتے ہیں. ہم ایک کوئی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. آلے بیت بھی گلدستہ مصطفیٰ کے پھول اصحاب پیغمبر بھی گلدستہ مصطفیٰ کے پھول ہیں. اس لیے ہم آل کے بھی نوکر ہیں حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں. اور کوئی دیکھے کوئی اس طرف دیکھے اگر زبان کھولتا ہے اپنا رخ چینج کر لے بڑے سے بڑا پیر ہو جائے بڑے سے بڑا مولوی ہو جائے مفتی ہو جائے ہم نے ان کو نہیں دیکھنا ہم نے نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا. ہم جو کچھ بھی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے. اور پھر میرا یہ جملہ یاد رکھے خدا کی عزت کی قسم ہم نے جس کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے آل بیت کو مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا. اور ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک جس کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. فتنوں کا دور ہے خیال کرے اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی. اس لیے کہ سرکار نے بتا دیا. اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حضور کے حدیث مبارکہ آگے فرماتے ہیں مجھے انبیاء پر خود دل کو اللہ انبیاء نے شک دیں مجھے انبیاء پر اللہ نے 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اور کی تو جوامع کلم ونصرت بالرعب اللہ نے مجھے کلام میں وسعت عطا فرمائی. اور دشمن پر آگے فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایسے رعب کیا ابھی میں 6 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا دشمن پر میرا رعب پہلے ہی پڑ جایا کرتا تھا. پہلے دشمن پر رعب پڑ جاتا تھا. آگے فرماتے ہیں پھر میری امت پر غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا اور میری امت کے لیے مسجدیں جہاں چاہے مرضیاں بنا لے اور ساری کائنات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا. آخر میں فرماتے ہیں خاتم النبیون اور مجھے تمام نبیوں کا خاتم بنایا گیا. تمام نبیوں کا خاتم بنایا گیا. اس لیے ایمان کے ساتھ اور ہمارا ایمان تبھی ہے جب ہم اس دل سے حضور کی ناموس اور ختم نبوت کی بات کریں گے. اس لیے ڈرنا نہیں شرمانا نہیں جھجکنا نہیں. یہ ختم نبوت کا کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. یہ ختم نبوت کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا دار و مدار ہمارے ایمان کے دار و مدار ہماری زندگیاں خدا کی قسم سب کچھ عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہے. اس لیے یہ جب نعرہ آیا کرے نا تاجدار ختم نبوت کا تو پھر شرمایا نہ کرے. اور جب زندہ باد کہا کرے تو ایسے نظریے کہتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اس ختم نبوت کے پیغمبر کے لیے ہم نعرہ لگائے ہوئے ہیں. اپنا کلال دیکھ بھی رہا ہے ہمیں سن بھی رہا ہے. سبحان اللہ.
اتنا بڑا اجتماع، اور جو میں نے آج جلوس دیکھا ہے تو میں حیران رہ گیا. اب وہ حضرات موجود نہیں، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اتنا بڑا اجتماع ہو اور مدینے والا دیکھ رہا ہو اور ختم نبوت پر ہاتھ نیچے ہو اور زبان سے یہ لفظ نہ نکلے، وگرنہ قسم بخدا مسجد کے محراب میں کھڑا. ہمارا یہ مزاج ہی نہیں، ہم نے لوگوں کو کبھی کہا بھی سبحان اللہ کہو، یہ کہو، لوگ خود کہتے ہیں. پر آج میں نے ختم نبوت کا نعرہ آپ سے لگوا کے کہنا ہے تاکہ دل و دیوار کھڑا ہو جائے. اللہ کے پیغمبر آج تیرا میلاد بھی ہے، پر یہ وعدہ کر لے جب تک زندہ رہیں گے تیری ختم نبوت کے پہلے دار بن کے زندہ رہیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ہم نے کسی مرے ہوئے، ہم نے مر کے مٹی میں ملے ہوئے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ جاوید محمد کا کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے دل کے حال کا بھی جاننے والا ہے، اور جو پتھروں کی زبان سمجھ لے. پتھر بھی کلمہ پڑھے تو مدینے والا سن لے، درخت کلمہ پڑھے سلام پڑھے مدینے والا سن لے. اور تو محبت سے درود و سلام پڑھے اور گنبد خضرا کے مکی کو کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. نبی دیکھ نہیں رہا، نبی سن نہیں رہا. اور جانتے ہو بس آخری بات 1 منٹ کی بات، ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے. جانتے ہو رب سے کتنا پیار کرتے ہیں. آگے فرمائے لاؤ تنخر شوککم فی اجر احدکم لوجدت علمہا. امتی تیرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کی خبر مجھ محمد کو مدینے میں ہو جاتی ہے. تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے، مدینے والے کو خبر ہو جائے اور تو زبان سے درود و سلام پڑھے اور تاجدار ختم نبوت کی ثنائی لگائے. خدا کی قسم مدینے والا دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. باخر دعوانا علی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And in this dream, when I met the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam, Sayyidina Abu Bakr as-Shibli came to them. When they came to them, they stood up and they hugged him and kissed him between his eyes. So I've done the very same thing as them. At that time, I asked them in my dream, Ya Rasulullah, this is Shibli, and this is how you are doing it with him. What has he done? What is so special about him? And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that this Shibli of mine, this Abu Bakr, such is his practice. After every fard salah, he reads, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. After he read this verse, he said, صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. I love this practice of his so much that I stood up and I kissed him. And this is what I did to accept this maqam of Abu Bakr as-Shibli. The great Allama Abu Bakr ibn Mujahid, he stood and peace be upon you, they said Salamu alaykum, meaning the curse be upon you. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam responded wa alaykum. Then maybe if we misheard you and you didn't mean assalamu alaikum, then the same may be returned to you. But if you meant curse death upon us, then the same applies to you. Now Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala, who was sitting beside the Prophet, she became, because of her love and her emotions for the Prophet, she became a bit frustrated. And she said, she said in a way, that Allah's la'na be upon you and may his curse be upon you. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this is his gentleness. اللہ کی طرف سے ایک نور اور
کتاب مبین ایک بہت بڑی تعداد مفسرین کرام کی اس طرف گئی ہے. وہ لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ھو محمد رسول اللہ. ایک بہت بڑی جماعت اہل تفاسیر کی، حتیٰ کہ وہ تفسیریں جو درس نظامی کے نصاب کے اندر ہے، جلالین اور بیضاوی، انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور غیروں کے پیشوا، غیروں کے رہنما، ان کا قلم بھی اٹھ گیا اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر محمد عربی کو نور لکھ کر ہمارے عقیدے پر سچائی کی اور صداقت کی مہر لگا دی. ان میں مفتی محمد شفیع جنہوں نے معارف القرآن نصیب کی، انہوں نے اس مقام پر واضح صحابی کا امرت وانا من المسلمین اس کے تحت لکھا ہے کہ محمد عربی کی ذات نور ہے. اور اشرف علی تھانوی نے نشر الدین کے اندر حدیث جابر کو نقل کیا ہے اور وہ پاک بابا ہے. باب انبل نور محمدی کے بیان میں یہ پاک بابا ہے. گویا انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اللہ حضرت تاجدار بریلوی کے ماننے والے سچے ہیں. اور علیکہ یا نبی سلام